میں اب اس کے بعد 5 منٹ کے لیے اپنے اون، اگرچہ ہمارے درمیان میں تقریباً 12-13 حکم ایسے رہے ہیں جو باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور کچھ ابنائے قدیم میرے ایسے خاص شاگرد جو بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ مدارس میں خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے الحمدللہ یہاں اس مسابقے میں بحیثیت حکم اس مسابقے میں وہ معاون بنے، لیکن میں چونکہ ہمارے سامنے وقت بہت کم ہے، میں ضروری سمجھوں گا کہ جو ان میں فوقیت رکھنے والے جج ہیں، حکم صاحبان ہیں، میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان میں سب سے پہلی کڑی حضرت مولانا مفتی سعید الزماں صاحب جو مدرسہ ٹنڈے سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ 5 منٹ میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اکرام، میں تقریباً 8-9 سال سے حضرت مولانا شعیب صاحب قاسمی مدد اللہ العالی کے پروگرام میں شریک رہتا آیا ہوں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ابھی میرے سے پہلے ہمارے بڑے بزرگ حضرت مولانا مفتی مستقیم صاحب مدد اللہ العالی نے کچھ باتیں طلباء اور ہم سب کے لیے نفع کی بیان کی ہے۔ حضرت نے جتنی باتیں بیان کی ہے، میں ہر لفظ کی مکمل قدر کرتا ہوں اور تائید کرتا ہوں کہ طالب علم کو حضرت مولانا کی باتوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور میں مثال دیتا ہوں اس بات کی کہ جو حضرت نے باتیں بیان کی ہے طالب علم کے لیے، حضرت کا بیان خود ایک مثال ہے کہ حضرت نے جتنی باتیں بیان کی ہے، جس انداز سے باتیں کی ہیں، نہ تو حضرت کے بیان میں کسی طرح منہ کے خط و خال میں بگاڑ آیا، نہ بیجا الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ہاتھ زیادہ بہہ کے۔ یہ سب باتیں ہیں کہ ہر طالب علم کو ان اساتذہ سے سیکھنے کی ہیں، سیکھنی چاہیے۔ تو ان اکابر نے ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ ہم طالب علم کو اس طرح کی باتوں کو اخذ کرنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اور ان سے پہلے ہمارے دوست ڈاکٹر فخر الدین صاحب نے طلباء کے حوصلے بڑھانے کی باتیں کی اور طلباء کے اندر جو استعدادیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کو کام میں لانے کی فکر دلائی کہ ہر طالب علم ہیرا ہے، وہ ذہین اور فتین ہے، وہ امت کا قائد بننے والا ہے، وہ امت کا رہبر اور مقتدی بننے والا ہے۔ تو ہر طالب علم اپنی محنت کو بروئے کار لائے اور اپنی محنت کو بڑھائے۔ اس وقت عالم میں آپ جیسے ذہین فتین لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں تو حضرت کے ہر لفظ کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ کو بیدار کیا، کیونکہ عام طور پر مدارس میں پڑھنے والے طلباء وہ اپنی ہمت اور جرأت کے اعتبار سے بہت کمزور ہوتے ہیں اور چھوٹے اسکول میں پڑھنے والوں کی حالت کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ انگلش میڈیم میں پڑھنے والے طلباء، وہ بڑے اداروں میں فیس جمع کر کے پڑھنے والے طلباء آپ سے ہر چیز نہیں پڑھ سکتے۔ مولانا محنت کر رہے ہیں، فلک کے اندر وہ مدرسہ وہ ادارہ قائم کیا ہے کہ آپ جیسے حفاظ اور آپ جیسے طالب علموں کے لیے ایک راستہ دکھا رہے ہیں کہ آپ اپنے علاقوں میں جائیں اور اس طرح کے کارنامے انجام دیں تاکہ یہ حفاظ، یہ علماء، یہ آپ کی امت کی قیادت کر سکے اور جس علاقے میں جائیں یہ امت کو بتائیں کہ اس وقت ذہین فتین طبقہ مسلمانوں میں ان حفاظ ان علماء کا ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ
نمونے کے طور پر حضرت مولانا شعیب قاسمی مدذلہ العالی ہیں، جو آپ کو سالانہ اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ اور ایک سلسلہ جاری رکھا ہے، یہ ہمارے لیے سنہرا موقع ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح چارجنگ کم ہو جاتی ہے تو اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ مولانا شعیب صاحب سالانہ اکٹھا کرتے ہیں، بلاتے ہیں اور آپ کو بیدار کرتے ہیں، آپ کے اندر حوصلے اور ہمت کو بڑھاتے ہیں، آپ کے چارجنگ کو بڑھاتے ہیں، تاکہ آپ دوبارہ محنت پر آمادہ ہو جائے۔ جو طالب علم سال بھر اپنی تقریروں پر محنت کرتا ہے اور یہاں آ کے پھر وہ تقریر کرتا ہے تو وہ اپنے اندر جرأت اور ہمت کو بڑھا کر لے جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال میں اور محنت کر کے آؤں گا۔ میں ان طلبا کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ جو طالب علم ان مسابقات میں شریک ہوتے ہیں وہ اپنے علاقوں کے منتخب طلبا ہیں، ان کی ہمت کو داد دینی چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اسی طرح محنت کرتے رہیں گے، اپنے وقت کے مفتی محمد مستقیم صاحب جیسے قائد بن کر رہیں گے، وہ مبلغ بنیں گے، مفسر بنیں گے اور وہ قیادت کریں گے۔ دعا ہے کہ حضرت مولانا شعیب صاحب نے جو ایک سلسلہ جاری کیا ہے قرآن کی تحفیظ کا، قرآن کی تجوید کا، اسی طرح تبلیغ کے لیے مقرروں کو بلانے کا، اللہ تعالیٰ اس طرح کے کام کرنے والوں کی مدد فرمائے اور ہم جیسوں کو ان جیسوں کی مدد اور معاونت کے لیے قبول فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں آنے والے تمام حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔